اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کل ہمارے معاشرے میں والدین سے بدسلوکی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ایک دوست مولوی صاحب نے مجھے اپنے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹے کے ہاتھوں اپنی ماں کو اذیت پہنچانے کا دلدوز واقعہ سنایا، جو انہی کی زبانی پیش کر رہا ہوں۔ تقریباً 22 برس قبل کا واقعہ ہے۔ میاں چنو سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہمارے گاؤں میں ایک انتہائی شریف خاتون کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر اس وقت 5 برس تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد خاتون بالکل تنہا رہ گئیں۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ غربت کے سبب رشتہ داروں نے بھی کنارہ کشی کر لی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ بہرحال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ان بیوہ خاتون نے روزی روٹی کے لیے آس پاس کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ کام کاج کے دوران وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتیں اور اس امید پر نہایت پیار و شفقت سے اس کی پرورش کرتی رہیں کہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ وہ اسے بڑا اور کامیاب افسر بنانا چاہتی تھیں۔ اس کی شادی کے بھی سپنے دیکھتیں۔ اسی طرح ماہوں سال بیتتے رہے۔ جب خاتون کا بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی محنت مزدوری کر کے ماں کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن بوڑھی ماں نے ضعیفی کے باوجود محنت مشقت سے منہ نہیں موڑا۔ روز بیٹے کو کھانا کھلا کر کام پر بھیجتیں اور اپنے خود کام پر روانہ ہو جاتیں۔ سن رسیدگی کی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو گئی تھیں۔ ایک روز کام سے گھر آئیں تو کافی تھک چکی تھیں۔ بیٹا کام پر گیا ہوا تھا تو سوچا کہ بیٹے کے آنے تک تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر اٹھ کر روٹی پکا دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ لیٹی تو گہری نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد بیٹا کام دھندے سے لوٹا اور آ کر ماں کو آواز دے کر روٹی مانگی تو ماں نے بڑے پیار سے کہا، بیٹے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی، میں ابھی پکا دیتی ہوں۔ سالن پہلے ہی تیار ہے، ابھی روٹی پک جائے گی تو ہم دونوں اکٹھے کھا لیں گے۔ ممتا کی ماری ماں نے ابھی یہ الفاظ منہ سے ادا ہی کیے تھے کہ اس بدبخت کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پاؤں سے جوتا اتار کر آنن فانن اپنی ماں کے منہ پر دے مارا اور انتہائی رعونت سے بولا، تم سے روٹی بھی نہیں پک سکتی؟ اس کی سفاکیت پر اس کی ماں ہکا بکا حیرت اور صدمے سے گنگ ہو گئی۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرنے لگیں کہ اے اللہ، مجھ ضعیفہ دکھیاری ماں کو اس کے بیٹے سے جوتیاں کھانے کو باقی رکھا جسے میں نے خون جگر دے کر پالا۔ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اب مجھے اٹھا لے کہ اس بیٹے کے ہاتھوں مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ بیمار و ناتواں ماں اپنے رب کے حضور گریہ کناں تھیں۔ دوسری طرف نافرمان بیٹا نتھنے چڑھائے بے حسی اور نخوت سے ایک طرف بیٹھ کر ماں کو تک رہا تھا، جیسے ماں کے منہ پر جوتا مارنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، مگر شاید ماں کی آہ و بکا آسمان کو چیرتی بارگاہ الہی تک جا پہنچی کہ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کی دکھیاری ماں غم و صدمے سے چل بسی۔ ماں کی انتہائی بے ادبی و تذلیل پر، اس نا خلف و نا ہنجار پر اللہ کی پکڑ یوں آئی کہ ماں کی موت کے کچھ دنوں بعد اس کے گھٹنوں پر بغیر کسی ظاہری سبب یا چوٹ کے ایک زہریلا زخم نمودار ہو گیا اور تیزی سے بڑھتا پوری ٹانگ تک پھیل گیا۔ وہ جوں جوں اس کا علاج کرواتا زخم بڑھتا ہی جاتا، حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا۔ ٹانگ کا گوشت گلنے سڑنے لگا اور اس سے شدید بدبو آنے لگی۔ ماں زندہ تھی تو ہر طرح اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پورا دن کمرے میں تنہا بیٹھا اپنی اس حالت پر روتا اور ماں کو یاد کرتا رہتا۔ خالی گھر اسے کھانے کو آتا تو خود کو گھسیٹتا ہوا بڑی مشکلوں سے دروازے سے باہر جا بیٹھتا۔
بدبو کے بھپکوں سے لوگ ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جاتے۔ اس کی حیثیت دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی کہ لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پانی رکھ کر چلے جاتے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اس کی طرف وحشت زدہ انداز سے دیکھ کر یہی کہتا کہ ہائے مجھے موت آ جائے، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہوں سے۔ بے شک زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرے والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور والدین کی قدر و قیمت جاننے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔